زندگی کبھی بھی کہیں پر بھی کسی کے لیے بھی نہیں رکتی ہے۔ وقت ایک ایسی ظالم چیز ہے، اچھا ہو یا برا یہ کٹ ہی جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو نقوش ہماری زندگیوں پہ چھوڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ یوکے میں آنے والی ایک ایسی عورت کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے کہ وقت نے بہت ہی گہرا زخم دیا، لیکن پھر اس کو مرہم بھی ایسا دیا کہ اس کے سارے زخم خود بخود بھر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک نئے دن اور ایک نئے بلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری پاکستانی قوم کے اندر نا ایک بڑی ہی عادت ہے یا کہہ لیں ایک خواہش پائی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیرون ملک چلے جائیں۔ ان سب کو نا فرار کا ایک راستہ چاہیے ہے، یا کہہ لیں کہ دور کے ڈھول جو ہے نا وہ سب کو ہی بجتے ہوئے بہت سہانے لگتے ہیں، اور ان ڈھولوں کو یعنی کہ اس پیاری سی آواز کو، ڈھول کی آواز جب دور ہوتی ہے نا تو وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے، تو اس آواز سے اٹریکٹ ہو کے نا سب چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلے جائیں۔ اب جی چلو لڑکوں کی حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھی پیسہ کمانے کے لیے یا اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے وہ بیرون ملک آنے چاہتے ہیں، لیکن نا اب آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ بھی بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ نا باہر آنا چاہتی ہیں۔ تو جی یہ جو لڑکی جس کی میں آج کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، یہ مجھے یہاں پہ میری عادت ہے کہ میں شام کے ٹائم نا بچوں کو لے کے پارک میں چلی جاتی ہوں۔ موسٹلی خواتین اس طرح ہی کرتی ہیں یہاں پہ کہ فریش ایئر لینے کے لیے نا بس پارک میں شام کے ٹائم بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی فریش ایئر مل جائے۔ تو جی میری ملاقات اس عورت کے ساتھ نا وہیں پہ پارک میں ہوئی تھی۔ وہاں پہ نا جو سٹول وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بیٹھی ہوتی تھی، اور اس کے 2 بچے تھے جن کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی۔ خود اس کی عمر تقریباً 45 سے 50 سال کے راؤنڈ اباؤٹ میں ہوگی، اور بچہ جو اس کا چھوٹا تھا نا اس کی ایج 1 ایئر تھی، یعنی کہ ابھی پرام میں ہی ہوتا تھا، اور بیٹی جو تھی اس کی وہ آپ کہہ لیں کہ کوئی 2-2.5 سال کی ہوگی، یعنی کہ ابھی ہلکا ہلکا سا نا چلنا وغیرہ سیکھ رہی تھی، اس میں کانفیڈنس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ تو تقریباً روز جب ایک بندہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ پارک میں بیٹھا ہوا نظر آئے نا تو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ بھی مجھے اس لیے بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ عمر اچھی خاصی ہے اس کی، اور بچے اس کے کافی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو ایک دن ایسے ہی میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ آپ کی کیا شادی لیٹ ہوئی تھی جس کی وجہ سے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی کافی ینگ ہیں، یا کہ مطلب اس طرح ہی باتوں میں نے اس سے پوچھ لیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نا پہلے یہاں پہ میں ابھی نئی نئی آئی ہوں، یعنی کہ یوکے میں ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے اس کو آئے ہوئے۔ اس نے بتایا کہ میں پہلے پاکستان میں رہتی تھی، اس وقت اس کی عمر کوئی 25-26 سال کی تھی، جبکہ وہ جرمنی کا ویزا لگوا کے وہاں پہ اسٹڈی ویزا کے اوپر گئی تھی، اور وہاں پہ جرمنی میں جا کے اس نے اپنی انجینئرنگ جو تھی نا اس کو کمپلیٹ کیا۔ اب جی ہائیلی اسکلڈ تھی وہ، اور اچھی خاصی پڑھی لکھی عورت تھی۔ تو اس نے بتایا کہ جب میں جرمنی میں گئی تو جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بھی وہاں پہ جا کے ایک تو میں اپنی اسٹڈی جو ہے اس کو ہائر کر لوں، اور دوسرا آف کورس مقصد جو تھا وہ پیسہ کمانا تھا، کیونکہ گھر کے حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، تو اور اس سے نیچے نا 2 بہن بھائی بھی تھے، یعنی کہ ایک بہن چھوٹی تھی اور ایک بھائی چھوٹا تھا۔ تو اس نے جو تھا وہ باہر کا ویزا لگوا لیا، کیونکہ پڑھی لکھی تھی اور گھر میں بڑی بیٹی تھی، اس لیے وہ باہر آ گئی کہ بھی چلو گھر کے کچھ حالات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے۔ خیر جی اس کے ماں باپ نے اس کو اجازت دے دی، وہ وہاں پہ جرمنی میں چلی گئی، وہاں پہ اس نے اپنی اسٹڈی وغیرہ کمپلیٹ کی، اور تقریباً کہتی کہ میری عمر نا 35 سال ہو چکی تھی جب تک کہ میں نے اپنے چھوٹی بہن اور بھائی کی نا شادی، اس نے ہی سارا خرچہ اٹھایا، بھائی کی پڑھائی وغیرہ بھی کمپلیٹ کروائی، اور یہ سارا کام کرنے میں نا اس نے کہا کہ مجھے مطلب کافی ٹائم پیریڈ لگا، 10-11 سال لگ گئے، اور اس سارے سلسلے میں نا میری شادی کی جو عمر تھی وہ نکل گئی۔ اب 35 سال کی عمر میں جب میرے گھر والے وہاں پہ میری پاکستان میں شادی کی بات کرتے تھے نا تو آگے سے جو رشتے آتے تھے بس وہ ایسے ہی ہوتے تھے، یعنی کہ بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس لیے پھر میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جی میں جرمنی میں ہی رہ رہی تھی، اور وہاں پہ میری اچھی خاصی جاب بھی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ میں اسکلڈ تھی اور ہائر میری ایجوکیشن تھی، تو اس وجہ سے اس کا جو وہاں کے ڈاکومنٹس ہیں نا وہ ایزیلی ہی بن گئے تھے، یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑی تھی۔ پھر جی اس نے اپنے بھائی کو بھی اپنے پاس وہاں پہ جرمنی میں ہی بلا لیا، اور بھائی جو تھا وہ اب اپنا پیسہ وغیرہ کمانے لگ گیا تھا، لیکن اب یہ تھا کہ میری عمر اس یعنی کہ لڑکی کی عمر جو تھی نا 38 سے 40 سال کے راؤنڈ اباؤٹ میں پہنچ چکی تھی،
اور پھر کیا ہوا کہ بھی اس کو وہاں پہ نا اپنے کسی کولیگ کے ساتھ اس کی کوئی فرینڈشپ وغیرہ ڈیولپ ہو گئی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ گھر والے جو ہیں اب انسسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور بجائے اس کے کہ میں کسی ان نون بندے کے ساتھ جسے کہ میں جانتی بھی نہیں ہوں اور مجھ سے عمر میں بھی وہ کافی بڑا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ بھی میں جو ہے نا اس اپنے کولیگ کے ساتھ شادی کر لوں۔ اور وہ اس کا کولیگ جو تھا نا وہ پاکستانی نہیں تھا، یعنی ہے مسلمان تھا لیکن وہ پاکستان سے نہیں بلکہ اس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ کہتی کہ میں نے سوچا کہ بھی جو ہے اس شخص کے ساتھ اگر میں شادی کر لوں گی تو ایٹ لیسٹ میں اس کو جانتی ہوں، تھوڑی بہت ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس طرح سے زندگی جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ کٹ جائے گی۔ واپسی کا یعنی کہ پاکستان دوبارہ واپس جانے کا اس کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ والدین کو اس نے اپنے بتایا تو انہوں نے پہلے تو اس کو منع کیا کہ بھی تم جو ہے نا کسی پاکستانی کے ساتھ شادی کرو، بہتر ہوگا، بجائے اس کے تم کسی انڈین مسلم کے ساتھ شادی کرو، اور آگے فیوچر میں جا کے کبھی تم انڈیا بھی نہیں جا سکتی، تو اس وجہ سے یہ کوئی بات نہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی، انڈیپینڈنٹ تھی، گھر میں کماؤ بیٹی تھی، تو والدین کو اس کی ضد کے آگے نا سر جھکانا پڑا۔ خیر جی، کہتی میں نے اسی لڑکے کے ساتھ یعنی کہ وہ جو انڈین مسلم لڑکا تھا نا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ اس لڑکے کا نام عامر تھا، اور جی یوں ماریہ اور عامر نے آپس میں شادی کر کے ہنسی خوشی جو تھے نا وہ وہاں پہ جرمنی میں رہنے لگ گئے۔ اب چونکہ دونوں کما رہے تھے، اچھی خاصی دونوں کی جو تھی وہ انکم تھی، اور ایک ہنسی خوشی زندگی یعنی کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ، یعنی کہہ رہی کہ میری شادی کے بعد زندگی اور بھی زیادہ آسان ہو گئی تھی، کیونکہ اب شوہر جو تھا وہ بھی ساتھ میں مل کے پیسہ کما رہا تھا، اور کہتی میں ہم لوگوں نے نا وہاں پہ اپنا خود سے گھر بھی لے لیا۔ اور ابھی شادی کو تقریباً 2 سے 3 سال ہی گزرے تھے، اور سب کچھ جو تھا وہ بڑا ہی اچھا سیٹل ڈاؤن ہو چکا تھا، لیکن یہ تھا کہ ابھی میری نا کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اور عامر کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ بھی اس کے بچے ہوں، جب بھی وہ باہر جاتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے اس کا نا بہت زیادہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا تھا کہ ہمارے بھی بچے ہوں گے، ہم ان کی پرورش ایسے کریں گے، یعنی کہ مستقبل کے سہانے خواب نا اس نے سجانے شروع کر دیے تھے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ عامر اور ماریہ کو اولاد نہیں ہو سکی۔ سب کچھ جو تھا وہ نارمل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ بظاہر عامر اور ماریہ کی زندگی بڑی ہی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، کبھی بھی عامر نے ماریہ کو اس چیز کا یعنی کہ اولاد کے نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا، لیکن اندر ہی اندر اپنی خواہش جو تھی نا اس کے دل میں بہت زیادہ پنپتی چلی جا رہی تھی۔ ایک روز کیا ہوا کہ ماریہ کو نا اس کی کسی دوست کا فون آیا جو کہ وہیں پہ جرمنی میں اس کے ساتھ کولیگ تھی، کام کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے عامر کو نا ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، اور پروف کے طور پہ نا اس نے اس کی پکچرز جو تھی نا وہ بھی اس کو واٹس ایپ کر دیں کہ بھی یہ تمہارا شوہر میں نے وہاں پہ کسی لڑکی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جی ماریہ جو تھی نا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عامر جو ہے کسی اور کے ساتھ جو ہے اس کی فرینڈشپ ہوگی، یا وہ کسی اور میں انٹرسٹ جو ہے نا وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ عامر جو تھا وہ ماریہ کے اوپر جان چھڑکتا تھا۔ اب جب عامر گھر آیا تو ماریہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں نے نا تمہارے بارے میں ایک خبر سنی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ تمہاری نا کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے۔ پہلے تو عامر نے ٹال مٹول کیا، ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب ماریہ نے اس کے سامنے وہ تصویریں ثبوت کے طور پہ رکھی نا تو اس کو یعنی کہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کو ماننا ہی پڑا کہ ہاں یہ لڑکی جو ہے وہ میرے جاننے والی ہے، اور میں جو ہے اسے ملتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ماریہ کی ہمدردی لینے کے لیے پتہ کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، میں نے تمہیں بتائے بغیر نہ اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اب جی ماریہ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے سنا کہ بھئی عامر نے ایک اور شادی بھی کر رکھی ہے، لیکن اسلام میں چونکہ مرد کو شادی کا اجازت ہے تو اس لیے اس نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، تمہارا اسلامی حق تھا، تم نے اس کو استعمال کر لیا ہے، اور چونکہ اب تم نے یہ شادی اس ارادے سے کی ہے کہ بھی وہ بیوہ عورت ہے، اس کے 2 بچے ہیں، تم ان کی کفالت کرنا چاہتے ہو اور اس طرح کی باتیں کہ بھی اس کو ایک سہارا مل جائے گا، تو ٹھیک ہے تم جو ہے اس شادی کو کنٹینیو رکھو، اور مجھے اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خیر جی، اب عامر جو تھا نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ ایک طرف اس کو 2 بچے مل گئے تھے، اور دوسری طرف جو تھا نا ریالٹی اس کے بالکل برعکس تھی، یعنی کہ وہ عورت بیوہ نہیں تھی۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایکچول میں کہانی کیا تھی۔
اب جی جو عامر تھا نا وہ بس روز بروز ماریا سے جو تھا نا دور ہوتا چلا گیا، یعنی کہ دونوں میں آپس میں کہا سنی بھی ہوتی تھی۔ پہلے عامر نے کبھی ماریا کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا، اب وہ طعنے بھی دیتا تھا اور اس طرح کی باتیں، یعنی کہ جس کی وجہ سے ماریا جو تھی نا اس کو بہت ہی زیادہ دلی صدمہ پہنچتا تھا۔ تو ایک دن جو تھا نا بس یہی نوک جھوک جو تھی وہ اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ عامر نے جو تھا نا وہ ماریا کو طلاق دے دی۔ ماریا کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور بہت زیادہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی کہ پہلے ساری زندگی گھر والوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اس نے اپنی جو تھی لائف کی قربانی دی، اور پھر اس کے بعد جب آخر میں جا کے اس نے زندگی کے مطلب کہہ لیں کہ بھی پچھلے زمانے میں جا کے شادی کی تو شوہر بھی جو تھا اس کو دھوکہ دے کے چلا گیا اور کسی دوسری عورت کی خاطر اس نے ماریا کو چھوڑ دیا۔ وہ نا بہت زیادہ ڈپریس رہنے لگی تھی۔ اب چونکہ اس کے پاس یورپین پاسپورٹ تھا تو اس نے سوچا کہ میں نا کچھ دن کے لیے ہالیڈیز پہ چلی جاتی ہوں، اور جی وہ چھٹیاں منانے کے لیے نا یہاں پہ لنڈن میں آ گئی۔ یہاں پہ آ کے نا وہ مطلب اس کو یہ تھا میں تھوڑی فریش ایئر وغیرہ لوں گی، تھوڑا انوائرمنٹ چینج ہوگا تو اس کا موڈ وغیرہ بھی چینج ہو جائے گا، اور زندگی نے اس کو جو دکھ وغیرہ دیے ہیں ان میں تھوڑی بہت کمی آ جائے گی۔ اب یہاں پہ لندن میں نہ رہتے ہوئے، یعنی کہ وہ تو یہاں پہ کوئی 1 مہینے کے لیے چھٹیوں پہ آئی تھی، اور ادھر ادھر گھومتے گھماتے ایک دن نا اس کی ایک ملاقات ایک انڈین آدمی کے ساتھ ہوئی، وہ بھی انڈین ہی تھا اگین، اور اس کا نام اکبر تھا۔ اب جی اکبر جو تھا نا اس کے ساتھ اس کی ایکسیڈنٹلی ملاقات وہاں پہ لنڈن میں ہوئی، اور وہاں پہ جو تھا نا مطلب دونوں میں بات چیت شروع ہوئی، اور یہ تھا کہ بھئی جو اکبر تھا نا وہ بہت زیادہ دکھی تھا، یعنی کہ بہت زیادہ ایک سیڈ انسان تھا، اور یہ تھا کہ بھی وہ ماریا کے ساتھ چونکہ بات چیت اس کی چل رہی تھی تو اس نے بتایا کہ بھی میری بیوی نا مجھے دھوکہ دے کے چلی گئی ہے، اور اس نے بتایا کہ میرے 2 بچے تھے، اور میری بیوی نا ہم لوگ آئے تھے جی جرمنی ہالیڈیز کرنے کے لیے۔ وہاں پہ نا میری بیوی کی ملاقات کسی عامر نامی شخص سے ہوئی، اور اس نے بہلا پھسلا کے یا پتہ نہیں کون سی کہانی یا کون سے خواب جو تھے نا میری بیوی کو دکھائے کہ 2 ہفتوں کے ہالیڈیز کے اندر اندر ہی نا اس نے میری بیوی کو میرے سے اتنا متنفر کر دیا کہ اس نے مجھ سے نا طلاق مانگ لی۔ پہلے مجھے یہ تھا کہ بھی ابھی شاید ہالیڈیز پہ آئے ہوئے ہیں اور اس شخص کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے تو یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ بھی مجھے طلاق دے دو۔ میں اسے لے کے دوبارہ سے یہاں پہ لنڈن میں آ گیا، اور یہاں پہ بھی آنے کے بعد اس کے وہی رابطے عامر کے ساتھ جاری رہے، اور ایون یہاں پہ آ کے اس نے مجھے نا یہ بھی تھریٹ کیا کہ میں پولیس کو بلا لوں گی، بس تم اب مجھے نا ڈائیورس دے دو، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ اور اس دھمکی کے بعد پھر مجھے اس کو مجبوراً جو تھا نا وہ طلاق دینی پڑی، اور یوں وہ میری بیوی جو تھی نا میرے 2 بچوں کو لے کے جرمنی شفٹ ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ اداس ہوں اور زندگی میں ڈسا ہوا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی زندگی جو ہے اس کو مزید لے کے کیسے کنٹینیو کروں۔ ابھی جی یہی باتیں چل رہی تھیں تو اس نے ماریا نے جب اس سے مزید پوچھ تاچھ کی نا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی جو بیوی تھی نا، یعنی کہ اکبر کی بیوی، وہ وہی عورت تھی جس کے ساتھ کہ عامر نے یعنی کہ ماریا کے شوہر نے شادی کر رکھی تھی۔ اب عامر نے تو ماریا کو یہ بتایا تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور وہ اس کی کفالت کے لیے اس سے شادی اس نے کی ہے، جبکہ حقیقت میں کیا تھا کہ عامر اور اکبر کی جو بیوی ہے نا اس کا آپس میں آنکھ مٹکا چل رہا تھا، یعنی کہ ان کا آپس میں افیئر شروع ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے کیا تھا کہ عامر کو محبت ہو گئی تھی اس لڑکی کے ساتھ، اس چیز کے باوجود کہ اس کے 2 بچے ہیں، اور اسی اندھی محبت کے تحت جو تھا نا عامر نے اس کی بیوی سے شادی کر رکھی تھی۔ ماریا پہ جب یہ ساری حقیقت کھلی اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا، دلی صدمہ پہنچا، اور عامر کے بے وفا ہونے کا اب اسے اور بھی زیادہ نا رنج ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہیں پہ اب ماریا نے جو تھا نا اکبر کو یہ بتایا کہ بھی وہ کوئی اور بندہ نہیں تھا جس کے ساتھ تمہاری بیوی جو ہے نا وہ بھاگ گئی ہے، بلکہ وہ میرا ہی شوہر تھا جس نے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ شادی کی اور اس کو بہکایا، اور اب تمہارے دونوں بچے اور بیوی جو ہے نا وہ میرے شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں، میں نے اب اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے۔ اب جی کہتے ہیں کہ جب 2 لوگوں کا دکھ اور درد ایک جیسا ہونا تو ان کو آپس میں یعنی کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ وہی حال اب ماریا اور اکبر کے ساتھ بھی ہوا، وہ ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے تھے کہ دونوں ایک ہی طرح کے ڈسے ہوئے تھے، اور دونوں کا غم بھی جو تھا وہ ایک ہی طرح کا تھا، تو آپس میں دونوں لانگ آورز جو تھے نا بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ وہ ہالیڈیز کے دوران ماریا اور اکبر کی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ
دونوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا، ماریہ اور اکبر نے، کہ بھئی ہمارے ساتھ تو زندگی نے ایسا دھوکہ کیا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں اب اس کا مداوع ہم کس طرح سے کریں۔ ماریہ اور اکبر نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں آپس میں شادی کر لیں گے، یعنی کہ ماریہ نے اپنے سوتن کے شوہر کے ساتھ شادی کر لی۔ اور ماریہ نے یہ جو انتہائی قدم اٹھایا تھا، اس نے ایکچول میں جو تھا نا عامر سے بدلہ لینے کے لیے اور اس کو دلی صدمہ پہنچانے کے لیے یہ اس نے قدم اٹھایا تھا کہ اس نے اکبر کے ساتھ شادی کر لی۔ اب جی اس نے یہ شادی تو جو تھی نا وہ ریونج کے طور پہ کی تھی کہ وہ عامر سے جو ہے نا اور اس کی بیوی سے بدلہ لے سکے، لیکن ماریہ کہتی کہ مجھے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری اب اکبر کے ساتھ ایسی ایک زندگی گزر رہی ہے، میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ، یہاں پہ اب ہم لوگ لندن میں ہی رہتے ہیں، اور اب اللہ نے جو ہے نا مجھے 2 بچے بھی عطا کر دیے ہیں۔ ایک اس کی بیٹی تھی جو کہ 2 ڈھائی سال کی تھی، اور ایک اس کا بیٹا بہت ہی چھوٹا تھا جو کہ ابھی آپ کہہ لیں کہ انڈر 1 ایئر تھا۔ اور ماریہ نے بتایا کہ اسی وجہ سے جو ہے نا میرے بچے بہت چھوٹے ہیں اور ایج میری زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ بھی میرے ساتھ زندگی میں جتنے ایک دھوکے ہوئے اور جو کچھ بیتا میرے ساتھ، اس کا مداوع اللہ نے یہ کیا کہ بھی مجھے اس نے اس آخری عمر میں جو ہے نا اتنی اچھی اور خوبصورت اولاد جو ہے وہ اس کی نعمت سے مجھے نوازا ہے، اور زندگی میں عامر نے مجھے جو دھوکہ دیا نا اس کا جو ہے نا مداوع بہت ہی اچھا تقدیر نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ کہتی کہ میں دوبارہ کبھی بھی جرمنی نہیں گئی، کیونکہ وہاں پہ میری بہت زیادہ تلخ حقیقتیں تھیں، زندگی کا بہت ہی ٹف ٹائم پیریڈ میں نے وہاں پہ گزارا تھا، اور اب چونکہ اکبر یہاں پہ لنڈن میں ہی مقیم تھا، اچھی خاصی اس کی یہاں پہ زندگی گزر رہی تھی، اس کے پاس اپنا گھر بھی تھا، تو اس لیے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اپنی باقی کی جتنی بھی زندگی ہے نا وہ یہیں پہ UK میں ہی گزاروں گی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جو تقدیر کے کیے ہوئے فیصلے ہیں وہ انسان کے حق میں بہت زیادہ بہتر رہتے ہیں، یا کہ جو فیصلے انسان اپنی کم عقلی میں یا آپ کہہ لیں جذباتی ہو کے اور والدین کی مرضی کے خلاف جا کے کرتا ہے، وہ فیصلے انسان کے لیے زیادہ اچھے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں نے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور جی ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔